تیسری چیز کیا کرے؟ بولے کہ میں دوسری شادی کے بعد محسوس کرا کہ میرے میں نامردانگی آ رہی، میں نامرد ہو جا رہا ہوں، تو مجھے وہی کی گئی کہ ایک دوا لیوں جس کا نام ہے تریاق الہی، وہ دوا کھانا شروع کرے۔ اس کا مین انگریڈینٹ افیم تھا، اوپیم۔ اب عام اردو زبان میں اگر میں بولوں اور کوئی اگر قادیانی اس کو گستاخی نہ سمجھے تو گنجٹی بن گئے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ افیونی تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا یہ ہے کہ شرابی تھے، اور یہ ان بدبختوں کا حال ہے۔ میں باقاعدہ عبارت تو بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت ابو مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعوے کے بعد ایک عظیم مقام حاصل ہوا ہے تمام ہندوستان میں، اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصے سے متفرق دینی علماء سے گفتگو رہتی تھی، اور ابراہیم کے دور میں بھی غیر معمولی شہرت آپ نے پائی۔ تو کیا وہ سارے پاگل کے بچے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ افیمی اور شرابی آدمی ہے؟ اور بڑی بڑی عزتیں کرنے والے اور احترام کرنے والے تمام ہر قسم کے لوگ، اور پھر قادیان کے وہ ہندو اور سکھ ارد گرد کے جو عزت کے ساتھ آ کے ملتے تھے۔ اس لیے اس کے ایسے سوال کے جو چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں ہیں، اصولاً ان سے صرف نظر کر کے اتنا ہی جواب کافی ہونا چاہیے تھا۔ پاگل ہو گئے تم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اتنا عظیم مصنف، اتنا عظیم خدمت کرنے والا، جس کے ارد گرد ہر وقت ایک جمگھٹا رہتا تھا، اور جس کے گھر میں بھی مہمانوں کا یہ عالم تھا کہ دن رات جس وقت آئیں وہ کمروں میں اندر آ جاتے اور وہی سوتے۔ جلسے کے دنوں میں تو پتہ ہی ہے سب کو، اور یہ سب چیزیں لوگ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ وہیں سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اپنے لیے بھی کوئی کپڑا اوڑھنے کے لیے باقی نہیں رہ بچتا تھا، تو سردی کی وجہ سے اپنی سلیوز میں ہاتھ ڈال کے تو اسی طرح کرسی پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ جس وجود کا حال ہو، ہر وقت آنا جانا، 5 وقت کی مسجد میں نمازیں، اس کے متعلق یہ الزام لگاتے ہو کوئی ان کو حیا ہی نہیں کہ کر رہے ہیں۔ یہ پس منظر ہے، اس لیے کسی احمدی کو اشارتاً یا کنایتاً بھی یہ وہم ہو نہیں سکتا، جس نے تاریخ دیکھی ہے، جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان پر یہ الزام کسی طرح لگ سکتا ہے۔ مگر بعض بدبخت ہیں جن کا نصیب یہ ہے کہ خدا کے انبیاء پر وہ گند بکیں گے، اور ان بد نصیبوں کی تعداد اسلام کے خلاف بھی کم نہیں ہے۔ میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دفاع کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ناپاک الزام لگائے ہیں ان کا ذکر کروں، لیکن ان مولویوں کو علم ہے، اور یہ سلمان رشدی کے قصے جو چل رہے ہیں، یہ ان کی کوئی اس بات پر نظر نہیں جاتی کہ خدا کے پاک بندوں پر ہمیشہ سے ہی ایسی بکواس کی جاتی ہے۔ اس کا اصولی جواب قرآن دے چکا ہے، ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ تم سب میں ایک لمبی عمر پہلے گزار چکا ہوں، اور وہ عمر تم نے دیکھی ہے، اس میں تمہیں کوئی کمزوری، کوئی رکھنا نظر نہیں آیا۔ تو اب جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا یا اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا، تو اب زبانیں کھولنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی عمر بھی ایک کھلی کتاب تھی۔ قادیان میں غریبوں کے مجلسوں میں بیٹھنا، روٹی لے کر، اپنے کھانا لے کر باہر جا کے تقسیم کر دینا، اور ہر آئے گئے کا آپ سے اس حد تک تعارف تھا کہ ایک حضرت مرزا صاحب کا ایک بیٹا، مرزا صاحب ان کے والد کا نہیں، مرزا غلام قادر صاحب کا ایک بیٹا، کیا نام ہے، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک بیٹا ہے، وہ کہیں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسجد کی صفوں میں لپٹا پڑا ہوگا۔ تو وہ یہ سوچنے والی بات ہے، کردار ایک فیمی شرابی کا کردار ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے مختصراً اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بد کردار لوگ ہیں، ان میں تقویٰ کوئی نہیں ہے، بے حیائی ہے۔ وہ احمدی لٹریچر جو اپنی سادگی میں اور سچائی کی پاکیزگی میں بلا کا موقاصد ہر بات کھل کے بیان کر رہا ہے،
وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جاسوسی کر کے باتیں نکالی ہیں. ہمیشہ کی اپنی اولاد، اپنے بزرگ، اب جو اپنے خسر اور دوسرے بزرگ، اپنا بیٹا حضرت مسلم موعود کھل کر بتا رہے ہیں کیا کیا باتیں تھیں. ایسی باتوں کو کھل کر ساری دنیا میں اپنے مریدوں میں پیش کرنا 100% یقین دلاتا ہے کہ یہ کوئی خرابی، کوئی کمزوری، کوئی گناہ کی کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی. یہ کھلی کھلی کتاب تھی. اس یہی فرق ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور دیگر انبیاء کے حالات میں کہ صحابہ نے بلا کموکاست ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا، اور دشمن گدا اس پر اعتراض کرتا رہتا ہے. تو جو آقا سے ہونا تھا وہ غلام کے مقدر میں تو لازم تھا. اس لیے یہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک شرابی، افینی، جو مرضی چلاکیاں کر لیں، قلم کے گھوڑے دوڑا لیں، جو حقیقت ہے حضرت مرزا صاحب کی ذات کی، ایسی پاک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کو یہ داغ لگ ہی نہیں سکتے. اب میں بتاتا ہوں ان کی دلیلیں سنیے. اور تحریر اپنی ہے. حضرت مرزا صاحب دعویٰ کر چکے ہیں مسیحیت کا، اور اپنی تحریر سے ثابت کر رہے ہیں کہ میں افیمی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پاگلوں والی بات، حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. تم جو شاطر چالاک، تم تو اپنے بڑے سے بڑے گناہوں پہ 1000 پردے ڈالتے ہو. جب کوئی ایک شخص اپنی کیفیات خود بیان کر رہا ہے اور دعوے دار ہے، یہ بات تو بہرحال قطعی ہے کہ وہ نتیجہ جو تم نکال رہے ہو اس سے نہیں نکل سکتا. یہ بھی سوچ نہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے ان لوگوں کو. اور نام لکھے ہوئے مولانا فلاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا. اب دیکھو، وہ دعوے دار مسیحیت مرضیت اپنے ہاتھوں پکڑ گیا، خود لکھا کہ میں کیا ہوں. مجھے اس وقت اپنا ایک سرگزشت واقعہ یاد آ گیا، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے. ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون بہت مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی. اس میں یہ بات تو قطعی ہے کہ اس تحریر کے بعد کوئی دوسری گواہی بے معنی اور بے حقیقت ہے. لیکن ایک بات اس میں غور طلب ہے کہ فرماتے ہیں کہ ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں. یہاں شرعی عذر نہیں دے ہے کوئی، اور ان کے بہت سارے علماء جو ختم نبوت کی پیر فقیر علماء ہیں اور دوسرے بھی، یہ افیون کی عادی ثابت شدہ ہیں. اور افیون کھانا ان مولویوں میں کئیوں میں عادت تھی. چنانچہ کئی جو احمدی ہوئے ان کے لیے ہمیں پتہ ہے مشکل پڑی تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے آہستہ کم کی، لیکن وہ بچپن میں اپنے اسکولوں کالجوں میں عادت پڑی ہوئی تھی، کیونکہ مولوی اس کو حرام نہیں سمجھتے. تو جہاں حرام نہیں ہے وہاں بھی احتیاط ہے. یہ بات ہے غور طلب. عام مسئلہ یہی ہے کہ افیون حرام نہیں ہے، لیکن ایک بد عادت ہے. تو اس پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں باوجود علاج کے لیے حرام کا بھی استعمال جائز ہو جاتا ہے، مگر میں اس احتیاط سے کہ پہلے مسیح پر بھی ایک الزام لگ گیا تھا، مجھ پر بھی یہ الزام نہ لگ جائے، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک طرف تو یہ کہا اور دوسری طرف ایک مرکب بنایا اور مریدوں کو باور کرایا کہ افیون کے مرکب کی ترکیب خدا تعالی نے بتائی ہے. قادیانیوں کے اخبار نے اس دعویٰ کا تذکرہ کیا ہے. باور کرایا کہ خدا نے بتائی ہے. اب وہ جو ترکیب ہے اس کا افیم کے جواز اور غیر جواز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ جو نسخہ بنایا گیا تھا وہ اپنے لیے بنایا ہی نہیں تھا. وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف تھی کوئی، اور بعض دوسرے صحابہ کو تکلیف تھی، اس میں اس کا جزو تھا افیم. اور جتنی دوائیں آج کل رائج ہیں حکمت کی اتباع کی، ان میں بہت سی ایسی ادویاں ہیں جن میں افیم ایک جز ہوتا ہے. تو یہ باور کروانا کیا، ان کو تو پورا یقین تھا، دیکھتے تھے ایک پاک وجود ہے، بیعت کی ہوئی تھی، ان کو یہ باور کروانے کا کیا مطلب. یہ اپنے ٹیڑھی سوچ
ویسی ہے جیسے بعض بدبخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مستشرقین لکھتے ہیں کہ بیٹے کی بیوہ کو طلاق کی بیوی کو طلاق دلوا کر شادی کرنی تھی تو لوگوں کو باور کر بالکل یہی الفاظ ہیں، لوگوں کو باور کروایا کہ وہی نازل ہوئی ہے، اس کی سند سے میں کر رہا ہوں. تو ان کا بدبختوں کا ذہن پہچانا جاتا ہے کیسا ذہن ہے. ان کو کچھ خود نہیں کبھی خیال آیا کہ شیشہ دیکھ کے معلوم تو کریں کہ ان کی تصویریں کن لوگوں سے مل رہی ہیں. جیسے ناپاک وہ لوگ تھے ویسے یہ لوگ ہیں. اور وہی کہ مطلب باور کروایا، تمہیں کیسا پتہ لگا ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ بنیاد ہی کوئی نہیں اس بات کی. باور کروایا اپنی طرف سے لفظی چلاکی کی ہوئی ہے کہ دیکھو جی باور کروا دیا. اگر الہام کی سند نہ ہوتی نسخے کی تو کیا خیال ہے احمدیوں نے بغاوت کر دینی تھی، پھر نسخہ استعمال نہیں کرنا. عجیب بات ہے. وہ تو آمنا صدق نہ کہنے والے لوگ تھے، مگر خدا تعالیٰ نے رویا یا کشوف میں اب کئی نسخے دکھائے ہیں اور بتائے جاتے ہیں. مجھے بھی بعض دفعہ ایسا نسخہ دکھایا گیا ہے. کل ہی میں نے وکیل تفسیر جو قائم مقام ہے حاجی علی صاحب، ایڈیشنل قائم مقام نہیں، ان کو بتایا ہے کہ مجھے رویا میں کینیڈا میں دکھایا گیا افریقہ کے ملکوں میں جو ہمارے مبلغ کام کرتے ہیں ان کے لیے ملیریا آفیشینیلس 1,00,000 طاقت میں دینا چاہیے. اب یہ مجھے بہت مدت سے پڑھا تھا کہ ملیریا سے بھی ایک دوا بنی ہوئی ہے جس کو ملیریا آفیشینیلس کہتے ہیں، اور وہ اس کے مختلف قسم کے ملیریا کے مریضوں کے زہر سے اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے. اور کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو پریونٹیو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں لکھا ہوا ہے. تو رویا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ جو بھی افریقہ مبلغ بھیجے جائیں یا افریقہ میں جو سن رہے ہیں ان کو ملیریا آفیشینیلس 1,00,000 میں ہفتے کے وقفے سے 2 خوراک کھا لینی چاہیے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملیریا کے خلاف دفاع میں کافی طاقت ملے گی. تو میرے جیسا ایک عاجز اور بالکل بے حقیقت بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر بھی ایک پا لیتا ہے علاج، اور بھی کئی موقع پر پہلے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں میں علاج سجھا دیے، اور بعض ایسے القاء کی طرح پر ہوئے جس کا کوئی اس کا جواز دکھائی نہیں دیتا، اور بعض دعا کے نتیجے میں معلوم ہوئے. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا نسخہ سکھائے تو یہ باور کروانے کی کیا بحث ہوگی. اس میں آپ نے حقیقت حال بیان کی ہے کہ ہم خود بھی وقتاً فوقتاً امراض کے دوران استعمال کرتے رہے. یہ درست ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بعض امراض میں اس دوا کو استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات معروف ہے جماعت میں، سب کو پتہ ہے. لیکن افیون کا عادی ہونا اور دوا میں جس میں افیون پڑی ہو اس کو استعمال کر لینا، ان مولوی صاحب کے دماغ میں اتنا فرق نہیں نظر آتا. اور اس دوا میں اور بھی بہت سے جز ہوتے ہیں. اور دوا کا حال یہ ہے کہ خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ اگر دوا کی خاطر یا کسی حرام چیز میں بھی کسی دوسری چیز کی ملونی کر دی جائے تو وہ حرام نہیں رہتی، بلکہ بعض صورتوں میں کہتے ہیں غلبہ بھی ہو جائے تو حرام نہیں رہتی. میں اس کا ذکر بھی کروں گا بعد میں. تو یہ ہے ان کا حال. یہ اپنی طرف سے ثابت کر دیا کہ ایک طرف کہا کہ میں استعمال نہیں کرتا، دوسری طرف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. فرق یہ ہے کہ ذیابیطس کے علاج کے طور پر مستقل افیم کھانی پڑتی ہے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے عادت کی مشابہ چیز ہے اور میں اس سے پرہیز کروں گا. دوسرے جو نسخہ الہامی تھا اس کو جب دوسرے اپنے مریضوں پر اور دوسروں پر بھی، بعض غیر بھی، بعض سکھ بھی آ کر علاج کے لیے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، ان پہ استعمال کیا، اس کا فائدہ دیکھا، تو اس کو استعمال کرنا کس تقوی کے خلاف ہے؟ کوئی بتائیں کس سنت کے خلاف ہے؟ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، قرآن کریم نے خوراک کے معاملے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان میں جو حرام ہے ان کو حرام سمجھتے، اگر متقی ہیں، جو غیر انبیاء متقی ہوں تو وہ بھی اور انبیاء بھی، اور حلال کو حلال کرتے. اور اللہ تعالیٰ
نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جو خدا نے حرام نہیں کیا اس کو تم حرام قرار دے دو، اور جو حلال کیا ہے اس کو حرام، اور جو حرام کیا اس کو حلال کر دو. دونوں صورتیں بڑا گناہ ہے، قرآن کریم نے کھل کے بیان فرمایا. تو ان کی شوخیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر جان بچانے کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے، اگر دوا کے استعمال کے لیے جزوی طور پر بعض حرام چیزوں کی ملاوٹ آپ لوگوں کے فتوے کے مطابق حرام نہیں رہتی، تو پھر تمسک کرنے کا کیا موقع ہے؟ اور یہ کہنا لازماً جھوٹ ہے کہ افیمی تھے. افیمی کے رنگ ڈھنگ اور ہوتے ہیں، افیمی کی حالتیں، اور وہ تو ساری ساری رات جاگتے ہیں. افیمی سے تو آنکھ نہیں کھلتی، ہر وقت اونگتا ہی رہتا ہے بیچارہ. اور آپ ساری عمر میں جتنا سوتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے جاگ کے گزاری ہے، اور آپ لوگوں کی اکثر عمریں حلوے کھا کے سونے میں گزرتی ہے. وہ مجھے میرا جی کا وہ شعر یاد آ گیا. میرا جی کے تھا نا وہ جنت میں جھانکا جب. میرا جی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں، اور ان کو بڑا ایک مزاحیہ ایک نظم چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر چورن کے ایک پیڑ کے نیچے ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. جو نظارہ دیکھا ہے تو جس طرح حلوہ کھانے والا اونگتا ہی رہتا ہے، افیم کھانے والا تو اس سے بھی زیادہ اونگتا ہے. تو افیمی کو تو چوکاتے رہتے ہیں لوگ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیدار مغز، راتوں کو جگانے والے، اور حیرت انگیز ہے کہ کس حد تک معمولی آرام آپ کو میسر آتا تھا. ان کو افیمی کہہ دینا سوائے کہ تم اپنا منہ گندا کرتے ہو، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. چاند پر تھوکو جتنا مرضی، مگر یہ گندا تھوک چاند تک نہیں پہنچے گا، تمہارے اپنے منہ پہ پڑے گا.